السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ میں ہوں ویٹ راشد حیدری، آپ دیکھ رہے ہیں حیدری اینیمل ہاسپٹل یوٹیوب چینل۔ حیدری اینیمل ہاسپٹل یوٹیوب چینل میں خوش آمدید۔ امید کرتا ہوں ذمہ دار بھائی اور شوقین حضرات سب خیریت سے ہوں گے اور اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کے سائے میں ہوں گے۔ آج آپ دوستوں کے لیے ایک زبردست کیس لے کر آیا ہوں۔ یہ کیس بہت ہی انٹرسٹنگ ہے اور یہ آپ کے سامنے ایک گائے آپ دیکھ رہے ہیں، دھنی نسل کی گائے ہے اور تقریباً اس نے 4 ماہ جو ہے نا پہلے جو ہے نا بچہ دیا ہے اور بچڑا ماشاءاللہ ٹھیک ٹھاک ہے، لیکن یہ عجیب سی صورتحال ہوئی ہے۔ دیکھیں آپ کے سامنے ابھی اس کے چھوٹے پیشاب میں جو ہے نا خون آ رہا ہے، بالکل بلڈ آ رہا ہے، اور جو بڑا پیشاب ہے گوبر میں بھی بلڈ آ رہا ہے، اس میں فیسز آ رہے ہیں۔ یہ دیکھیں آپ کے سامنے یہ ساری چیزیں آپ دیکھ رہے ہیں، اور جانور کل سے بیمار ہوا ہے اچانک، اور پھر اس نے کھانا پینا چھوڑ دیا ہے اور بخار ہوا ہے، اس کو تیز بخار ہوا ہے، اور اس کے بعد اس نے جو ہے نا بلڈ آنا شروع ہو گیا، دونوں جو ہے نا جو ہے پیشاب میں، چھوٹے پیشاب میں اور بڑے پیشاب میں۔ تو ہمارے فارمر حضرات نے جو ہے وہ مقامی جو ایک ویٹنرین ہے اس سے جو ہے وہ پریکٹیشنر ہے، اس سے انہوں نے ٹریٹمنٹ کروائی ہے، اور ٹریٹمنٹ بھی اس نے آ کے کوئی ڈائیگنوز نہیں کیا، یہ معذرت کے ساتھ، تو بغیر ڈائیگنوز کے وہ انجیکشن لگا کے چلتا بنا، تو اس سے جانور کی حالت اور بھی زیادہ خراب ہو گئی تھی، اور وہ مطلب ٹھیک نہیں ہو رہا تھا۔ تو مالکان نے ہم سے رابطہ کیا، ہماری ہاسپٹل کی ٹیم سے، اور ہیلپ لائن نمبر پہ رابطہ کیا ہے، تو ہم نے اس کو رسپانس دیا ہے، اور رات کو لیٹ نائٹ جو ہے ہم ان کے گھر پہنچے ہیں، تقریباً 100 کلومیٹر کا فاصلہ طے کر کے، تو جا کے اس کے پراپر جو ہے وہ معائنہ کیا گیا ہے، اس کی پراپر ڈائیگنوز کی گئی ہے، اور پراپر اس کی ہسٹری لی گئی ہے۔ تو پراپر ڈائیگنوزز اور ہسٹری لینے کے بعد ہم اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ ایک تو اس کو پوائزننگ ہوئی ہے، کسی قسم کی پوائزننگ ہوئی ہے، کہ خوراک میں کوئی پوائزننگ ہوئی ہے، یا اس کو کسی جو ہے سنیک بائٹ ہوئی ہے، یا پھر اس میں جو ہے مکس انفیکشن ہے۔ چونکہ وہ پریکٹیشنر اس کو جو اینٹی پیراٹک اور لانگ ایکٹی آکسیٹیٹراسائکلین اینٹی بائیوٹک اور ایک اموکسیسلین ایل اے اینٹی بائیوٹک جو ہے وہ لگا کے چلتا بنا ہے، تو اس میں یہ مکس انفیکشن ہو گیا، اور اچانک سے جو ہے نا وہ اس میں ایک تو ڈی ہائیڈریٹ بہت زیادہ ہو گئی ہے، اور دوسرا نیمک بھی بہت زیادہ ہو گئی ہے۔ ایک دن میں اس کی حالت جو ہے نا وہ بہت زیادہ یہ ویک ہو گئی ہے، اور انتہائی کریٹیکل کنڈیشن میں۔ اس کا بلڈ وغیرہ نکال کے دیکھا ہے تو بلڈ میں بالکل جو ہے وہ بلڈ کے جو سیلز ہیں وہ ڈیمیج ہیں بہت زیادہ، اور اس میں جو ہے نا جانور کھانا پینا چھوڑ دیا ہے، جگالی بند کر دی ہے، اور بہت زیادہ جو ہے ڈیٹ ہو گیا ہے۔ تو ساری جو ہے ڈائیگنوزز اور ٹریٹمنٹ اور جو اس کی ہسٹری ہے اس کو مد نظر رکھ کے ہم نے پھر اس کا ٹینٹیو جو ڈائیگنوزز کی ہے وہ بلڈ پیراسائٹ پلس فوڈ پوائزننگ جو ہے وہ ہم نے ٹینٹیو ڈائیگنوزز کی ہے، چونکہ یہ دو بیماریاں اکٹھی ہو گئی تھی، اور ایک دم سے انہوں نے کچھ خوراک میں کچھ ایسا کھلایا ہے، یا یہ سبز چارہ وغیرہ کھاتی ہے اس میں، یا یہ کھل وغیرہ دیتے ہیں اس میں کوئی زہریلی چیز کھا گئی ہے، اور ساتھ ہی اس میں بلڈ پیراسائٹ کا بھی ایشو جو ہے وہ اس کی سائن سمٹم دیکھنے کو آ رہے تھے۔ تو اس میں ہم نے جو ڈائیگنوزز کیا ہے وہ بیبیوسس کا ڈائیگنوز کیا ہے، اور پھر پراپر اس کی جو ہے ٹریٹمنٹ ہم نے کی ہے، فوری طور پہ اس کی فلوئڈ تھراپی کی گئی ہے،
فلوڈ تھراپی میں پھر اس کو امینو ایسڈ، الیکٹرولائٹس، ملٹی وٹامن وغیرہ ساری چیزیں دی گئی ہیں۔ اس کے علاوہ اس کی جو انٹسٹائن جو انفیکشن ہے، کاکسیڈیوسس وغیرہ، خونی جو پیچس آ رہے ہیں، اس کو بھی دیکھا گیا ہے اور اس کی بھی ہم نے ٹریٹمنٹ سمٹومیٹک کی ہے۔ اس میں اینٹی میبک ہم نے آئی وی فلوڈ دیا ہے اس کو، اور اس کے علاوہ ہم نے اس میں اینٹی بائیوٹک تو چونکہ 2 اکٹھے لگ چکے تھے تو اینٹی جو پروٹوز انجیکشن اس کو دیا ہے، ساتھ میں اینٹی الرجک انجیکشن دیے ہے، اینٹی ٹاکسن ہم نے اس کا انجیکشن دیے ہیں، ساتھ میں لیور ٹونک ہم نے انجیکشن آئی بھی دیے ہیں۔ اس کے علاوہ ہم نے اس کی فلوڈ تھراپی کی ہے، اور یہ کرتے کرتے ہمیں کم از کم 2 گھنٹے لگ گئے ہیں، چونکہ جانور کافی اگریسو بھی تھا اور اس کو بڑا قابو کرنا بھی مشکل تھا۔ اور پھر ہم نے مختلف جگہوں پر اس کی ساری جو ٹریٹمنٹ ہے وہ انجیکٹیبل مکمل کی ہے۔ اس کے بعد اس کو مسکولر ہم نے انجیکشن لگائے ہیں۔ مسکولر انجیکشن لگانے کے بعد جو ہے وہ پھر مزید انجیکشن ہم دے کر آئے ہیں۔ ہم نے ان کو بتایا ہے کہ 3 دن جو ہے نا وہ ٹریٹمنٹ جاری رکھیں، اور 3 دن ٹریٹمنٹ کے بعد ہمیں جو ہے رپورٹ دیں اور ویڈیو بھیجیں۔ تو ایسی صورتحال میں جب جانور کے دونوں پیشاب میں بلڈ آنا شروع ہو جائے تو یہ انتہائی کریٹیکل کنڈیشن ہوتی ہے، یعنی انتہائی ایمرجنسی کی حالت ہوتی ہے۔ ایسی صورت میں اپنے قریبی ویٹنری ڈاکٹر سے رابطہ کریں اور فوری طور پہ اس کا علاج کروائیں، نہ کہ آپ کسی چھوٹے موٹے پریکٹیشنر کو بلا لیں اور اس سے ڈائیگنوز کرواتے رہیں اور ٹریٹمنٹ کرواتے رہیں، کیونکہ ڈائیگنوز ہی جانور کی جو ہے وہ ٹریٹمنٹ میں جو ہے نا وہ اچھا ثابت ہوتی ہے۔ اگر ڈائیگنوز اچھی نہ ہو تو پھر علاج میں مشکل پیش آتی ہے۔ تو ناظرین، یہ جو بیماری آئی ہے یہ مطلب ٹکس کی وجہ سے، ٹک فیور بھی اسے کہتے ہیں، اور ٹکس کی وجہ سے اس کو جو ہے وہ اس میں یہ علامات آ رہی ہیں۔ تو اپنے جانوروں کو ٹکس سے بچاؤ کے لیے انجیکشن وغیرہ وقت پہ لگائیں، ہر 1.5 ماہ بعد انجیکشن لگائیں۔ اس کے علاوہ جو اینٹی پیراسائٹک سپریز ہیں وہ اپنے فارم پہ اور اپنے جانوروں پر جو ہے وہ پراپر سلوشن بنا کے ڈاکٹر کے مشورے کے ساتھ یہ سپرے آپ ہفتے میں 2 بار کیا کریں۔ تو اپنے جانوروں کو حفاظتی ٹیکوں کا کورس بھی کروائیں اور ایسی موذی مرض سے جو ہے نا وہ نجات پائیں۔ یہ آپ کے سامنے بلڈ اس کا نکل رہا ہے، اور اس کے علاوہ بلڈ کے علاوہ یہ سٹریننگ بھی کر لی ہے، زور لگا رہی تھی، چھوٹا پیشاب بار بار کر رہی تھی اور زور بھی لگا رہی تھی۔ ڈائیگنوزز اور ٹریٹمنٹ کرنے کے بعد 2-3 دن ہم نے اس کا مزید علاج جاری رکھا ہے، اور فارمر ہمارے ساتھ فون پہ اور واٹس ایپ پہ رابطے میں رہا ہے۔ ہم نے اس کو چونکہ دور کا معاملہ تھا گائیڈ لائن دیتے رہے، اور پراپر اس نے ٹریٹمنٹ کروائی ہے، اور پراپر ٹریٹمنٹ کروانے کے بعد رزلٹ اس کا بہت زبردست ہے۔ ابھی آپ کے سامنے یہ دیکھ رہے ہیں جانور علاج کے دوران بیماری میں جانور کتنا ڈل ہو چکا ہے اور انتہائی جو ہے وہ ویک ہو چکا ہے، اور بالکل بھی خوراک وغیرہ اس نے کچھ نہیں کھایا ہے۔ تو ساری ٹریٹمنٹ اور ساری محنت کے بعد جو ہے وہ رزلٹ آیا ہے۔ تو رزلٹ ابھی آپ کے سامنے لاتے ہیں کہ فارمر نے ہمیں ایک ویڈیو بھیجی ہے جس میں جانور جو ہے وہ اپڈیٹ اس نے بھیجی ہے کہ جانور کی اب کیسی کنڈیشن ہے۔ تو یہ دیکھیں جانور میجیکل رزلٹ علاج کے بعد الحمدللہ آپ کے سامنے پانی پی رہا ہے،
اور پانی پینے کے بعد چارہ بھی کھا رہا ہے، اب مکمل فریش ہے، ایسے جانور فیل ہو رہا ہے کہ جیسے یہ بیمار تھا ہی نہیں۔ تو یہ آپ کے سامنے میڈیکل رزلٹ ہے ہمارے جو ہے وہ ڈائگنوز اور پراپر اس کی لائن آف ٹریٹمنٹ کو اڈاپٹ کرتے ہوئے، اور مالکان نے جو محنت کی ہے اس کو بھی مد نظر رکھیں آپ کہ انہوں نے بھی علاج میں کوئی کسر نہیں چھوڑی، جس کی وجہ سے جو ہے نا آج الحمدللہ یہ رزلٹ آپ کے سامنے ہے۔ تو اسی طرح کی مسئلے مسائل اگر آپ کے جانوروں کے ساتھ ہے تو ہمارے حیدری اینیمل ہاسپٹل کی جو ہیلپ لائن نمبر ہے اس پہ واٹس ایپ کر کے یا کال کر کے آپ ہم سے، ہماری ٹیم سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ انہی الفاظ کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں، فی امان اللہ، اللہ حافظ۔